بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیدۃ النساء اہل الجنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل و مناقب جو کتب اہل سنت میں درج ہیں وہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ سیدہ فاطمہ کی ہستی بے مثل و بے مثال ماشاءاللہ، وہ اہل بیت اطہار میں ہیں۔ ان کے فضائل بے مثال اور بے پناہ فضائل درج ہیں، ان میں سے کچھ ہم مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلا فضل جو کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2450 میں ہے، اس میں ان کے خاص مرتبے کا بیان کیا گیا ہے۔ اس میں دیکھیں، اس حدیث میں سب سے اینڈ پہ لکھا ہوا کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز کی بات بتائی اور اس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، اس پر میں اس طرح روئی جیسے آپ نے دیکھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شدید بے قراری دیکھی تو دوسری بار میرے کان میں بات کی اور فرمایا، یعنی کہ وہ سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ کو بتا رہی ہیں کہ انہوں نے کیا سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ فاطمہ، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم ایماندار عورتوں کی سردار بنو، یا فرمایا اس امت کی عورتوں کی سردار بنو۔ تو اس پر میں اس طرح سے ہنس پڑی جیسے آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد دوسری حدیث، یہ ایک طویل حدیث ہے، مستدرک الحاکم میں 7715 نمبر حدیث ہے۔ اس میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے گفتگو سمجھانے کے انداز اور گفتار میں فاطمہ سے زیادہ کسی کو حضور کے مشابہ نہیں دیکھا۔ اٹھنا بیٹھنا سب حضور جیسا تھا۔ آپ فرماتی ہیں، جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو حضور کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی، حضور کی پیشانی پر بوسہ دیتی اور حضور کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت رشتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیٹی کا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے تو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حضور کے اوپر جھک گئیں۔ کچھ دیر بعد سر اٹھایا اور آپ رو پڑیں۔ اس کے بعد دوبارہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گئیں۔ کچھ دیر بعد سر اٹھایا اور مسکرا پڑیں۔ میں نے سوچا، میں تو ان کو سب سے زیادہ عقلمند سمجھتی تھی، لیکن یہ بھی دوسری عورتوں کی طرح نکلی۔ جب حضور کا انتقال ہو گیا تو بعد میں نے ان سے پوچھا، میں نے تمہیں دیکھا تھا، تم حضور پر جھکی، تم نے سر اوپر اٹھایا اور رو پڑی، پھر حضور پر جھکی، پھر سر اٹھایا اور مسکرا دی، اس کی کیا وجہ تھی؟ سیدہ کائنات سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے حضور کی صحت کی نظر مانی ہوئی تھی، حضور نے مجھے بتایا کہ اس درد میں میری وفات ہو جائے گی، اس لیے میں رو پڑی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ پورے گھر میں سب سے پہلے میں اپنے ابا سے ملوں گی، یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی حدیث سنن نبی داؤد میں 4213 نمبر حدیث ہے۔ سیدہ سبحان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے روانہ ہوتے تو اپنے اہل کے جس فرد سے سب سے آخر میں ملاقات کرتے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوتی، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ ہی کے ہاں تشریف لاتے، اور آپ کو اپنے غزوات سے واپس آئے، یعنی کہ سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے جب بھی کسی سفر سے واپس آتے، اور جب بھی کسی سفر کی طرف روانہ ہوتے تو سب سے آخر میں ان کو ملتے تاکہ جدائی کا جو وقت ہے وہ کم سے کم رہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد سنن ترمذی کی حدیث 3874 نمبر کہ میں اپنے چچا کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو ان سے پوچھا کہ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ تو انہوں نے کہا فاطمہ۔ پھر پوچھا کون؟ مردوں میں کون تھا؟ انہوں نے کہا ان کے شوہر یعنی علی بن ابی طالب، اور میں خوب جانتی ہوں وہ بڑے صائم و تہجد گزار ہیں۔ یہ سیدہ عائشہ کی اس حدیث میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور مولا علی دونوں کے ہی مناقب بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث 4434 نمبر، جس میں پچھلی حدیث کا ہی مزید وضاحت ہے۔ مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور آہستہ سے کوئی بات ان سے کہی جس پر وہ رونے لگی، پھر دوبارہ آہستہ سے کوئی بات کہی جس پر وہ ہنسنے لگی۔ پھر ہم نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا
کہ آپ کی وفات اسی مرض میں ہو جائے گی۔ میں یہ سن کر رونے لگی۔ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جب سرگوشی کی تو یہ فرمایا کہ آپ کے گھر کے آدمیوں میں سب سے پہلے میں آپ سے جا ملوں گی، تو میں ہنس پڑی، میں ہنسی تھی۔ اس کے بعد بخاری کی حدیث نمبر 4433 نمبر، یہ بالکل وہی حدیث ہے جو ہم نے پہلے بیان کی۔ اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث 3767 نمبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ماشاءاللہ، کیا عظیم شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ کے لیے محبت بھری ایک حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اس لیے جس نے اسے ناحق ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، یعنی کہ جو سیدہ فاطمہ کو ناراض کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتا ہے۔ اس لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بہت قدر و منزلت اسلام میں پائی جاتی ہے۔ السلام علیکم۔